This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے مہمان ممتاز ماہر تعلیم، محقق، مدبر، مفکر، مصنف، کالم نویس، موٹیویشنل اسپیکر، صاحب تصوف و تصرف، 4 کتب کے خالق، گویا اپنی ذات میں ایک انجمن، پرنسپل سینٹر آف ایکسیلنس ڈیرہ غازی خان، جناب پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا پروگرام اہل قلم میں ہمارے مہمان ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ استاد محترم جناب راجہ کوثر سعیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ آپ نے ہمیں لکھنا سکھایا، اللہ اکبر۔ ہمیں آپ نے اپنے فیضان نظر سے اس قابل کیا کہ آج میں تشکر امیز انداز میں میری آنکھیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل نہیں رہی، اور میں اللہ جل شانہ کا بھی اور اپنے والدین کا بھی بے پناہ شکر گزار ہوں کہ میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، اور جو جن کا آج میں مہمان ہوں ان کی جو نسبت ہے، اور جو میرے اہل خانہ کی، میرے خاندان کی نسبت ہے، اور جو غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تحدیث نعمت ہے اس کا بیان کرنا بھی، یقیناً، اور اس پہ جو ہے شکر واجب ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے جہاں بے پناہ لطف و کرم فرمائے، وہاں اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بے شک، اور اتفاق سے زندگی کے سفر میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی مکالمہ بھی رہا، اور اکتساب فیض کا بھی اللہ جل شانہ نے موقع دیا۔ تو آج جس مقام پر اللہ جل شانہ کے خاص لطف و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے جو تھوڑی بہت توفیقات ہیں، میں سچی بات ہے اس کو اساتذہ کے نام ممنون کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے جو اساتذہ کرام ہیں اللہ۔ میں ان کے نام کے ساتھ ممنون کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ اچھا، سلسلہ یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ میرے دامن میں فقر بوذرو عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بوذرو عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی نسبت کو ذرا آگے چلاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے تصوف میں آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا، پھر حلقہ درود جو ہے وہ آپ نے قائم کیا، تو یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی نے کس انداز سے آپ کی تربیت کی، اور اس سلسلے کو آپ کس طرح آگے لے کر چل رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، میرے والد گرامی حاجی رانا محمد اشرف خان صاحب، وہ دنیاوی اعتبار سے تو یقیناً ایک نامور سیاستدان بھی تھے، وہ بھی کالم نگار تھے۔ ایک عرصہ انہوں نے روزنامہ آفتاب اور روزنامہ مشرق کے لیے کام کیا، اور بلدیاتی سیاست کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی انہوں نے لڑے۔ لیکن ان کا جو سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا جو ان کی رغبت تھی، وہ یقیناً پیشہ ورانہ اعتبار سے وہ باغبانی کی طرف بہت زیادہ انوالو رہے، لیکن جو روحانیات کے معاملات میں نے ان کے دیکھے ہیں، وہ یقین کیجئے کہ اس دور میں میں نے مفقود اس کو دیکھا ہے، اور ہماری جو معاشرت ہے وہ اس حوالے سے روحانی اعتبار سے خاصی انحطاط کا شکار ہے۔ یقیناً ایسی قبلہ کا معمول اور ان کے معمولات جو تھے
اس میں جو درود شریف کی محافل، نعت خوانی کی محافل، اور ان کا جو زیادہ کام تھا وہ یہی تھا کہ علماء کی نشستیں اور ان کی سرپرستی. ماشاء اللہ وہ ذمہ دار تھے اپنے علاقے کے، معروف اور سیاسی طور پر بھی بڑے مقتدر تھے. تو اس وجہ سے، اور پھر جماعت اہل سنت کی ان کے اوپر ذمہ داری بھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قبلہ کاظمی صاحب اور قبلہ پیر شاہ معین الحق صاحب اور شاہ قطب الحق صاحب کے جو والد گرامی ہیں، شاہ عبدالحق صاحب، اور ہمارے پیر و مرشد قبلہ سید شاہ نصیر الدین صاحب کے والد ماجد، اور ان کے ساتھ نسبت اور ان کے جو جیسے کہہ لیں کہ وہ ان کے لشکر کے وہ بڑے متحرک اور جان نثار سپاہی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی جو نسبتیں تھیں ان کی وجہ سے وہ عموماً جب ان کو فرصت ملتی تھی، کہیں کوئی عرس ہوتا تھا کہیں، تو اس میں جا کے انہوں نے قوالی کی محفلوں کو سجانے میں، محفل میں نقابت کو سجانے میں، اس کو گرمانے میں، جلوسوں کی قیادت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ربیع الاول شریف کا پورا عشرہ مجھے یاد ہے. میں نے 40 سال ان کی معیت یا ان کی رہنمائی میں عبدالحکیم میں ہم نے جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑے زبردست قسم کی جو تجلیس اور مجالس اور جلوس انہیں دیکھے، تو یقین کریں کہ میں حیران تھا کہ ایک شخص بیک وقت دنیا داری میں بھی نامور ہے، کاغذی طور پر صحافی اور ناموری اس میں کالم نویسی کے حوالے سے، اور ایک کاشتکار ہے تو اس میں بھی وہ مثالی کاشتکار ہے. انڈیا سے کئی آموں کی جناس لا کر ان کو ادھر فروغ دیا، اپنے فارم پہ دوستوں کو تحائف دیتے، اور ساتھ ساتھ مطالعہ اور درگاہوں کے ساتھ ان کی وابستگی، اور وہاں جا کر درگاہوں پہ جاروب کشی کا جو ان کا عشق تھا. آپ یقین کریں کہ اس نے میرے اندر جو جذب ہے یا ایک لائف ٹائم میرے اندر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ باوجود کہ ہم بھی دنیا داری کے معاملات میں خاصے آگے جا رہے ہیں اور دین سے تھوڑا سا ہم نے تکلف اور احتراز برتا ہوا ہے، اور سچی بات ہے خانقاہ نظام سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ بڑی بد نصیبی ہے میری بھی اور ہماری قوم کی بھی. تو وہ جو چیز میں نے ان میں دیکھی وہی آگے مجھے تعلیمی اداروں میں اسکول لیول پہ آپ کی دست شفقت رہی، پھر ساتھ میں ڈاکٹر نور الدین جامی صاحب کی خاص کرم نوازی رہی مجھ پر، پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، پھر اس کے بعد میں نے سید محمد طاہر قادری صاحب ہمارے ڈائریکٹر تھے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے، ان سے، اور اس کے بعد پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب، اور اس کے بعد پھر ہمیں بڑے بڑے نامور اساتذہ جیسے بہاولپور یونیورسٹی میں مجھے ڈاکٹر عاشق مصطفیٰ صاحب کی جو ہے وہ قدم بوسی کا اکثر مجھے الحمدللہ شرف رہا، اور میں نے کچھ چند الفاظ جو سیکھنے لیے وہ ان کی صحبت میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر جیسے لوگوں سے، پھر ڈاکٹر بلال سکھیرا جیسے لوگ، اور ہمارے بڑے بزرگ تھے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری صاحب، ان جیسے لوگوں سے. اور یہ زیادہ تر جو لوگ جن کا نام میں نے لیا ہے یہ اپنے وقت کے نابغہ روزگار لوگ تھے، اور نسبتوں کا بہت بہت زیادہ ان کے اوپر اثر تھا. اور الحمدللہ اسی ماحول میں رہ کے تو اپنے جو دنیاوی معاملات تھے، زندگی کی زلفوں کا سنوارنا تھا، یا جو معاملات معاشرت کے چلن کے تھے وہ بھی کیے، اور کچھ وہ جو تھوڑا بہت کام کیا جسے کہتے ہیں کہ میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا نہیں، میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ رہا نہیں وہ ملا نہیں. تو بس اس میں پھر زندگی کے شب و روز چلتے رہے. لیکن اللہ جل شانہ نے جو غلامی کا شرف دیا اس میں مجھے الحمدللہ، آپ میرا سفر نامہ دیکھیں جو حرمین مقدس کا ہے، پیشی اس کا نام ہے. پیشی ہمارے علاقے کی زبان میں عدالت میں پیش ہونے کو کہتے ہیں. تو وہ حرمین میں قبلہ والد ماجد
حاجی صاحب کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور والدہ ماجدہ کی بھی صحبت میسر آئی اور مجھے حج مقبول میں سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع ملا، تو ان کے ساتھ یہ جو پیشی ہے بیسیکلی، یہ ویسے اگر میں یہ کہوں کہ زیادہ تر ان کا لکھا ہوا ہے تو شاید یہ مبالغہ رائے نہیں ہوگی، تو اس میں جو لفظ ہیں وہ یقیناً ہو سکتا ہے کہیں میرے ہوں کہیں ان کے ہوں، لیکن جذبات سارے کے سارے انہی کے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بھی بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے مدارس قائم کیے، جو مساجد انہوں نے قائم کی، اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ وہ جو ان کے مقاصد تھے وہ بڑے انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرنے والے تھے، ان کے علامہ احسان اللہ ظہیر قبلہ سے، ان کے مولانا کوثر نیازی سے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بڑے روابط تھے، اور وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ لمبے سفر بھی کرتے تھے تنظیمی طور پر، اور خدمات بھی علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور 77 میں قبلہ والد صاحب کو تحریک جو تھی نفاذ مصطفیٰ، اس میں بھی جیل جانے کا اتفاق بھی ہوا، تو ان کی خدمات ہیں، بس ان کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ فیضان ہے کہ اگر ہم کہیں صحیح ہیں تو یہ اس مالک کا کرم ہے یا والد مرحوم کی جو صحبت تھی اس کا اثر ہے، صحبت فیض کا۔ جو کمی کوتاہی ہے وہ ہم بشر ہیں، تو ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اپنے شایان شان انہیں بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی معاف فرمائے۔ تو ناظرین، ہم لوگ تو قسمت پہ کیے رکھتے ہیں تکیہ، ہم لوگ تو قسمت پہ کیے رکھتے ہیں تکیہ، اور قسمت تو حضور آپ کی منشا سے جڑی ہے۔ تو یہ منشا جو ہے اسی طرح نسبتوں کے صدقے سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد،
शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करें मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलायर डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। फुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। रब की तकदीर नवीसी का ख़ुलासा ये है, रब की तकदीर नवीसी का ख़ुलासा ये है, लोग ख़ुद अपनी ही तकदीर लिखा करते हैं। अच्छा राना साहब, आप जिन तालीमी इदारों में बतौर प्रिंसिपल रहे, जो मेरी मालूमात हैं कि वहाँ आपने शानदार रिज़ल्ट दिए, उन इदारों ने औज सुरैया पाया, और फिर आप आजकल प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं डेरा गाजी खां में। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या क्या कामयाबियाँ आपने समेटी और कौन कौन से अवार्ड आपको मिले। जी, अल्लाह ताला के बेपनाह लुत्फ़ो करम से मैं 92 से सर शोबा तदरीस में, आपके इल्म में है कि मैं आपके ही नक्शे कदम पर चलते हुए स्कूल एजुकेशन में, हालांकि यूनिवर्सिटी टॉप करने वाला बच्चा जो है वो कुछ भी और करे तो ही कैन, लेकिन मेरा ये शौक़ था कि ये अंबिया का जो एक काम है इसको हम लेके चलते हैं, और मैं इसको उस तरह से नहीं देखता कि ये कोई पेशा है। मैं ये समझता हूँ कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो ये कोई ऐसी कौम जो हिदायत की तरफ लेके जाए और उम्मत में से उठे, मैं समझता हूँ कि शायद ये वो काम है, लिया जा रहा है, ये वो ही काम हमसे लिया जा रहा है। उसकी शेप चेंज है,
کہ ہمیں استاد بنا دیا گیا. سوچ کا خوبصورت انداز ہے. تو اس میں پھر الحمدللہ میں نے ملتان پبلک اسکول سے ایز اے پائنیئر ٹیچر ہم لوگ او لیولز اے لیولز میں یہاں پہ شروع کیا. تو اس میں مواقع اور بھی ملے، لیکن اللہ جل شانہ سے میں بے پناہ اس کی جو عنایات بے پایاں ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس میں میں الحمدللہ بلیسڈ فیل کرتا ہوں. پھر میں کوٹدو پاور کمپنی کے اسکول میں چلا گیا. وہاں بھی اللہ جل شانہ نے 6-7 سال خدمت کا موقع دیا. تو سینکڑوں بچے بچیاں الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر انجینئرز وہاں سے نکلے. لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے. میری آنیسٹلی آج بھی میرا جو صبح اسمبلی میں نے ایڈریس کیا، اس میں نے بچوں سے یہ کہا، میں نے کہا آپ کے والدین آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، سوسائٹی ریکوائر کرتی ہے کہ آپ انجینئر بن جائیں، سب کہتے ہیں کہ CSS کر لو، فورسز میں چلے جاؤ. لیکن میری جو تمنا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ کے توسط اور وسیلے سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ وسیلہ میں کیوں مانگتا ہوں؟ قرآن میں اللہ جل شانہ نے خود ہمیں سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو نا، جو بے ایمان ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے لیے نہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے جنرلی مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اور پھر اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. تو میں نے اپنے اس جس کو لوگ پیشہ سمجھتے ہیں، میں اس کو پیشن سمجھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں یہاں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اگر جو قرآن کی فلسفی ہے 3D ٹیچنگ کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ بچوں کو میں نے علم بھی پڑھانا ہے، کتاب پڑھانی ہے، اور ان کو وزڈم بھی سکھانی ہے، عقل بھی سکھانی ہے، اور پھر ان کا تزکیہ نفس یعنی کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے. تو آپ یقین کریں کہ آپ سوچیں 92 سے لے کر آج کے دن تک میں نے جو کچھ کیا، ہر روز میرا اس بات پہ گزرا کہ خیر الناس من ینفع الناس کا میں عملی پیکر ہوں. اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے پانی پینے کا اگر میسر نہیں ہے تو وہ میں نے میسر کرنا ہے. اگر کلاس میں استاد محترم نہیں موجود کسی وجہ سے تو وہ میں ہوں وہاں پہ. تو اگر کہیں بچوں کی کوئی فیسلٹی میں کہیں کوئی کمی ہے اداروں میں جہاں میں ہوتا ہوں، تو میں بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، اور بہترین انسان ہوتا وہ ہے جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو. جی، تو میں نے الحمدللہ جب تعلیمی اداروں میں جہاں بھی میں کمانڈ سنبھالتا ہوں تو میں بیلنسڈ پرسنالٹی گروم کرنے کی، ری شیپنگ آف جو چلڈرن ہیں اس کے اوپر، اور کریکٹر بلڈنگ، تزکیہ نفس کے اوپر میں کام کرتا ہوں. یہاں ایک بات جس کا شکوہ سننے کو ملتا ہے کہ بھی تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت نہیں ہو رہی. تو گویا آپ تعلیم اور تربیت کو ساتھ ساتھ لے کر الحمدللہ یہ پہلو واقعتاً ہم نے فراموش کچھ سالوں سے نمبروں کی ریس میں کر دیا کہ جہاں پہ بچہ جو ہے وہ ایک مشین کے طور پر، ایک مشین ٹول کے طور پر یوز ہو رہا ہے، میکینکس کے طور پر یوز ہو رہا ہے کہ بھی اتنے مارکس یہ اٹین کر لے، ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، بس یہ اینڈ ہے. جبکہ میرے خیال میں اس کو ایک متوازن شخصیت کے طور پر سامنے آنا چاہیے، اس کو بہترین انسان ہونا چاہیے، بہترین مسلمان ہونا چاہیے، سچا عاشق رسول ہونا چاہیے، اس کو رشتوں کی پہچان ہو، اس کو اخلاقی اقدار کا پتہ ہو، اس کو معاشرتی جو ہماری جو روایات ہیں ان کا پاس ہو، اس کو جسے وسیب کے جو لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے دکھ سکھ ہیں، ان میں اس کی جو انوالومنٹ ہے یا دلچسپی ہے وہ پیدا ہونی چاہیے. کتابیں بھی پڑھائی ہیں الحمدللہ، ریزلٹس نتائج بھی الحمدللہ مرتب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. بورڈز میں پوزیشنز لی ہیں الحمدللہ. میں بلے شاہ سائنس ڈگری کالج قصور میں تھا تو الحمدللہ میری بیٹی، میرے کالج کی بیٹیوں نے پنجاب یونیورسٹی میں BA بھی ٹاپ کیا ہوا ہے، BSc بھی ٹاپ کیا ہے. لاہور بورڈ میں الحمدللہ 3 بار میرے بچوں کی بورڈ میں پوزیشنز آئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو میرا وہاں ٹینیور تھا الحمدللہ. اسی طرح لکیلی یہ کہہ لیں کہ میں جس اسکول کا پرنسپل بنا ہوں وہاں بورڈ کی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. ابھی DG خان کے لیے بھی انتظار ہے اس سال انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اگر بورڈ پوزیشن جو ہے وہ ان کا اجرا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ DG خان سے بھی ہم اپنے بچوں کو ایوان اقبال میں لے کر جائیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ انعام اور کیش پرائز لے کر آئیں گے. جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے
خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. الحمدللہ. واہ واہ. دولت کونین سے دل کو غنی پاتا ہوں. واہ. دولت کونین سے دل کو غنی پاتا ہوں، ان کا صدقہ مل رہا ہے جن کا کہلاتا ہوں. سبحان تو اللہ. الحمدللہ مل رہا ہے، اللہ کا اچھا، شکر. کیا ابھی تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ جی، میں اس حوالے سے جو پچھلا 1.5 سال ہے، یہ بانجھ سال ہیں تعلیمی اداروں کے. ان کو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. تو اس میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے طلباء کو الحمدللہ، جب میں مظفر گڑھ میں کوئی چند سال پرنسپل رہا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کا، تو وہاں پہ الحمدللہ ہم نے جو انٹر سی او ایز اور انٹر دانش اسکول کمپٹیشن ہوئے، تو ہمارے بچے 2 گیمز میں، فٹ بال میں اور بیڈمنٹن میں رنر اپ تھے، کرکٹ میں وہ فاتح تھے. اسی طرح الحمدللہ ہم یہ جو ایتھلیٹکس ہیں اس میں ہم فرسٹ پوزیشن پہ تھے. تو یہ سلسلے ہمارے اداروں میں تو ہیں، لیکن گورنمنٹ کے یا دیگر کنٹمپریری اداروں میں اس کی جو مفقود ہے، اس کی وجہ صرف نمبروں کی ریس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف نمبر ہی نہیں ہوتے، انسان کو متوازن شخصیت کا حامل ہونا چاہیے، اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، گلوبل چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کا، ان کو میٹ ود کرنے کا، اس کے اندر پیشن بھی ہونا چاہیے، ڈیئر بھی ہونا چاہیے اس کے اندر، کہ جرت ہونی چاہیے اس کے اندر کہ حالات جیسے بھی ہوں تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. کہیں جفا کشی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کرے، اور اس کے لیے پلان بھی کرے، خواب بھی دیکھے، ان کو فالو بھی کرے. لیکن والدین بھی اب موجودہ صورتحال میں شاید ادب سے بچوں کو دور لے جا رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا سر، میں نے کچھ دن پہلے کالم میرا چھپا ہے، آپ نے اگر آپ کی نظر سے گزرا تو اس میں میں نے ریکویسٹ ہی یہ کی ہے کہ والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، کہ بچوں کی تو تربیت الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے اسکول میں انٹر ہو گئے ہیں، جو ہمارے اسکول رجسٹر پر ہیں، ہماری کال رجسٹر پر ہیں، ان کی ذمہ داری ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ امانت کو ان کے اہل لوگوں تک، یہ طلباء کو پڑھانا، ان کی کردار سازی کرنا، ان کو جو ہے ایک متوازن شخصیت کے طور پر سامنے لانا، یہ ایک امانت ہے، اور بطور یہ قومی فریضہ ہے ہمارا. تو وہ ہم کریں تو انشاءاللہ تعالی والدین بھی اپنا ساتھ ہمارے حق ادا کریں، کیونکہ 18 گھنٹے بچہ والدین کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. تو وہ والدین زندگی کی زلفیں سنوارنے میں اس قدر مگن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیوشن پر بھیجنے سے بچہ جو ہے اقبال بن جائے گا یا ڈاکٹر عبدالقدیر بن جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں. اچھا، بطور سربراہ ادارہ، بطور معلم، بطور موٹیویشنل اسپیکر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جدید لوازمات ہیں جس میں موبائل خاص طور پر، اس نے طلباء کو کتابوں سے دور کر دیا ہے؟ جو انقلاب آیا ہے نا جی موبائل کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، اس نے ہمیں کتب بینی سے تو اس قدر دور کر دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ جس طرح کتب خانے ویران ہو رہے ہیں، اور یہ جو رسم چلی ہے کتابوں سے دوری کی، یہ آن لائن کلاسز کی صورت میں، اور لائبریریاں ویران ہو گئی ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی پلان کے تحت ہمارے جو بچوں کے اندر جو علم و دانش کی وابستگی ہے، یا جو جہان دانش سے ان کو دور رکھنے کی ایک دانستہ کوشش ہے. تو اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی اور ہمیں بھی اس بات کو بالکل احسن طریقے سے ادراک ہمیں کرنا چاہیے کہ کتاب سے دوری انسان کی موت ہے. واہ. طالب علم کی نہیں، انسان کی موت ہے. اگر ہم یہ دور رہیں گے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں جو قومیں، زندہ قومیں جو ترقی کے اس وقت سفر میں ہیں، جنہوں نے آپ کو یہ موبائل دیا ہے، جنہوں نے آپ کو یہ ایپس دی ہیں، وہ ان کی طرف جا کر دیکھیں. لائبریری رات کے 11 بجے بھی آپ یورپ میں جائیے، چائنا میں ایون چلے جائیں، 11 بجے بھی لائن میں لگ کے کتاب ملتی ہے. اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لوں گا ہمارے شہر کی، ہمارے گھر کے پاس ہی ایک بہت بڑی کسی باغ کے اندر لائبریری ہے، تو وہاں تالا لگا ہوا ہوتا ہے. جب بھی جاتے ہیں، کبھی کبھار کھلی ہوتی ہوگی، یا وہ بھی ایک ویرانی ہے. ہاں وہ جو ہے نا تکلیف دہ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کار پردازان ہیں، خواہ وہ میری طرح کوئی ذمہ دار ہیں، میں جیسے ایک ادارہ ہے 4-5 ہزار طلباء کا، میرے پاس 100+ ٹیچرز ہیں الحمدللہ، وہ ہو
یا میں کسی بڑے افسر صاحب جو ہمارے جو گورننس میں ہیں، ضلع انتظامیہ میں ہیں، وہ پابند کریں. جو موجودہ سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ایجوکیشن ہیں وہ بڑے علم دوست انسان ہیں. انہوں نے ابھی ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا ہے، میں شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو یا شاید آپ پہلے سے جانتے ہوں کہ انہوں نے ٹرانسجینڈر کے اوپر بھی اسکول کھول دیے ہیں. تو یہ بہت بڑی انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے اور انہوں نے ڈسٹرکٹ مظفر کا گیزٹیئر بھی لکھا ہے 100 سال بعد. تو یعنی یہ علم دوستی کی وجہ سے یہ ایسا ممکن ہے. انہوں نے ابھی کتابوں کے اوپر بھی کافی زیادہ ہمیں ابھی سب کو انہوں نے مہمیز دی ہے کہ کتابوں کے ساتھ وابستہ. اور میرے ادارے میں تو الحمدللہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اساتذہ کرام ویکلی ایک بک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کا ریویو لکھیں گے، وہ ان کی ACR فائل میں لگ جائے گا. کیا بات ہے. بچوں کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک کتاب اسکول سے پڑھیں گے اور ایک کتاب آپ خرید کے پڑھیں گے. اور آپ کو یہ بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے انہیں یہ کہا آج کے دور میں کہ آپ الفاظ معنی کی ایک کتاب بنائیے، کاپی بنائیے، رجسٹر بنائیے، اس میں جو لفظ آپ کو نہیں آتا وہ اس میں لکھیے. اس سے آپ کا جو ریڈنگ ہیبٹ بھی بہتر ہوگی اور آپ کو پھر وہ سینونم کے ساتھ ورڈز ڈھونڈنے اور ان کی مختلف جگہ پہ جو عملداری ہے یا اس کی اپلیکیشن ہے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ اور یہی علم ہے. CSS کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے، بالکل PCS کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے. آج سندھ گورنمنٹ کا تعلیمی اداروں کا آپ نے دیکھا ہے اساتذہ کے ٹیسٹ. علم کا یہ حال ہے کہ 1.25 لاکھ بچوں اساتذہ کرام میں سے کوئی 1200 کچھ جو ہے 1200 کچھ بچے بچیاں جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اور وہ بھی ایوریج پاسنگ مارک سے ہوئے. تو یہ تعلیم یہ کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے. کمپیٹیٹو ایگزامز میں بھی یہی حال ہے اور بدترین انحطاط ہے. اور اسی کے اوپر میں نے عرض کیا کہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے جو اساتذہ کرام تھے آپ کے ساتھ دیگر کولیگ، مجھے یاد ہے وہ JV اساتذہ کرام تھے، مڈل پاس تھے. اور خدا جانتا ہے انہوں نے ہمیں گلستان بوستان ایسے یاد کروا دی کہ ہم چلتے پھرتے قصیدہ بردہ شریف زبانی چلتے پھرتے پڑھ لیتے تھے. مولا صلی وسلم دائما ابدا. تو وہ ان کے کریمہ بخشا برحال ما کہ ہستے ہم بصیر کمند ہوا ندارم غیرز تو فریاد رس تو ہی آسی آرا خطا بخش بس. تو یہ چیزیں تھی، ہمیں کبھی کوئی رٹا نہیں لگایا، کریمنگ نہیں کی. اور اب یہ چیزیں تو بچوں کے سر کے اوپر سے گزر جائیں. ہو گئی بری طرح. ناظرین، علامہ اقبال کا وہ شعر کے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی. یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، انہیں سنیے، محسوس کیجئے اور اپنے بچوں میں کتاب کا انقلاب جو ہے وہ لے کر آئیے. پھر دیکھیے کہ دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. تو ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کرام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. او مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. چپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. چپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کی کھانوں کو.
pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। कि ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, ए जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। जनाब हाफिज़ मोहम्मद राशिद सईद राना, आप अपनी ज़ात में एक अंजुमन हैं, एक हमारी शख्सियत हैं, आप कॉलम नवीस भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो कॉलम नवीसी है, ये कॉलम निगारी है, क्या मुआशरे की हकीकतों को लोगों तक पहुंचाने का नाम है,
یا صرف وقت گزاری ہے؟ استاد محترم، جو پہلے تو میں اس کا ایک ادبی پہلو ہے کہ بزرگوں سے لکھنے پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو وہ بات میں شعر کو اس طرح دخل اندازی کرواتے تھے جیسے ابھی لکھنے پڑھنے کی بات ہوئی تو وہ میں انہی کی سنت پہ عمل پیرا ہوں. وہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا, وہی لکھنے پڑھنے کا شوق ہے. واہ. تیرا نام لکھنا کتاب پر, تیرا نام پڑھنا کتاب میں. واہ واہ. یہ تو ہے شوق بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ میرا کوئی کالم اٹھا کر دیکھیں, میں تقریباً 92 سے آن ورڈ الحمدللہ, نوائے وقت بھی, خبریں بھی, اور اب پوری یہ ٹیم انہوں نے بدلتا زمانہ شروع کیا ہے تو میں ان کے ساتھ ہی باجماعت ادھر آ گیا. تو آپ کوئی کالم اٹھا کر دیکھیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں, اس میں جو بھی ٹاپک ہوگا وہ عصر حاضر کی جو نو بنو تبدیلیاں اور معاشرت پر اس کے اثرات ہیں اس سے متعلق ہوگا, کردار سازی سے متعلق ہوگا, یا ایک جو قومیں بنتی ہیں جس سے آپ کی بلند افکاری اور آپ کی جو نظر ہے وہ سکرین کے اس پار بھی جا سکتی ہو, دیوار کے اس پار بھی آپ دیکھ سکتے ہو. میرا ہر کالم بچے کے لیے ہے, اس کا نام بھی بچے سے متعلق ہی ہے, چونکہ میں استاد ہوں اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں. فخر اس طرح سے جس کا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے جو رب کے انعام ہیں نا ان کا تذکرہ خوب خوب کیا کرو. تو میں اس حوالے سے فخر ہے. تو میں نے اپنے بچوں سے ہی مخاطب رہنا ہوتا ہے, بچوں کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہوں, اپنے طلبات کے لیے کرتا ہوں, ان کی کردار سازی کے لیے, اور ان کو مستقبل کی باغ ڈور, چونکہ میں مستقبل کی قیادت تیار کر رہا ہوں بیسیکلی. بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر میں اپنے اساتذہ کرام سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی فیضان نظر ہوں گے تو یہاں پہ میر حسن بھی پیدا ہو جائیں گے, اقبال بھی پیدا ہو جائیں گے. اور الحمدللہ جو کالم ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ دکھتی رگ پہ تو ہاتھ ضرور رکھیں لیکن ساتھ مداوا بھی کر دیں, مرہم بھی ہو. واہ, خوب ہو گیا. اچھا, آپ کی کتنی کتابیں اب تک شائع ہو چکی؟ جی, اس میں ایک موٹیویشنل حوالوں سے تو ایک نیکسٹ اپرچونٹی کے نام سے ہے نو. ٹھیک ہے. اور ایک انشائیوں کی کتاب ہے, اس کا نام ہے سٹاف روم. جو کبھی ہم ٹیچر ہوتے ہیں تو جو روز نئے واقعات مزاح کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے واقعات, چٹکلے, تو وہ اس میں. اور ایک نور قرآن ہے سر, جو میں ایک عرصہ سے الحمدللہ اللہ جل شانہ کے خاص لطف و کرم سے ہر رمضان میں تراویحیں پڑھاتا ہوں, تو پھر بعد میں جو میں درس دیتا ہوں, درس قرآن, اس کو میں نے اپنے استاد محترم کے ساتھ ان کی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے نور قرآن کے نام سے اس کے ترجمے کی تلخیص تقریباً ہر اخبار میں چھپ چکی ہے. تو نور قرآن کے نام سے سر ایک الحمدللہ کتاب ہے. اور حرمین کے اندر جو ہمیں حاضری کی توفیقات رہیں میرے والد ماجد کے ساتھ بھی اور قبلہ والدہ صاحبہ کے ساتھ بھی, تو اس کو میں نے پیشی کے نام سے, پیشی ہم چونکہ دریائے راوی کے کنارے آباد ہیں عبدالحکیم میں, تو اس علاقے میں پیشی کا مطلب ہوتا ہے حاضری. سبحان اللہ. تو میں نے وہ روایتی بڑا خوبصورت لفظ ہے, بڑا لیا اس کا, اور وہ سفر نامہ ہے حجاز مقدس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی جو ان کی زیارات کی توفیق دی, ان کے مزارات پہ حاضری کی, وہاں والد ماجد کی موجودگی میں ان کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے جہروب کشی بھی کی, جھاڑو بھی دیے. جنت البقیع میں حالانکہ بڑی سختی تھی لیکن اللہ پاک نے وہ بھی خدمت کا موقع دے دیا. ریاض الجنہ میں بھی ہم نے جیسے تھوڑا بہت اپنی حاضری لگانے کا سلسلہ کیا, تو وہاں کچھ روحانی تجربات بھی ہیں. وہ آپ پیشی دیکھیں گے, پیشی پڑھیں گے تو یقیناً آپ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو لطف اندوز ہوتے ہوئے محسوس کریں گے انشاءاللہ. واہ واہ. گویا ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں, ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں, اور آج ہی تو بڑا ہوا ہوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو واقعی وہ جو آپ نے پیشی والی باتیں کی تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا وہاں. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس میں ایک کالموں کا مجموعہ ہے, وہ بھی ماشاءاللہ فیروز سنز نے میرا پہلا چھاپا تھا. اچھا. تو ابھی میں بیکن بکس کے ساتھ کر کے انشاءاللہ کوآرڈینیشن, تو ہم اس کو
دوبارہ ساری جو کتابیں ہیں ان کو پھر انشاءاللہ ان کے جو ایڈیشنز ہیں، نئے ایڈیشن جو ہیں وہ اس میں کچھ امینڈمنٹس تھیں، کچھ کریکشنز تھیں، ہم کر کے انشاءاللہ ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو ایک نسبتوں کے حوالے سے خانقاہی نظام کے اوپر اور تصوف کے ساتھ ملتی جلتی کوئی چیزیں، حکایات ہیں، کچھ روحانی تجربات ہیں بزرگوں کے، کچھ قصے ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، وہ فیضان نسبت کے نام سے الحمدللہ فیضان نسبت. سبحان اللہ. تو اس میں خاص اولیاء کا تذکرہ ہے، بالخصوص جو بڑے ناموں والی جو خانقاہیں ہیں ان کے بزرگوں کے احوال کو، آثار کو میں نے کوشش کی ہے کہ حوالہ جات کے ساتھ نقل کروں. واہ. تو ابھی اور ایک کوشش میں الحمدللہ اس میں لگا ہوا ہوں، بس اللہ جل شانہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وہ سرکار کا کام ہے، وہ انہوں نے خود ہی لینا ہے. بے شک. تو وہ درود شریف کی جو برکات ہیں اس حوالے سے ایک میرے والد ماجد کی خواہش تھی، وہ نہیں پوری کر سکا میں ان کی زندگی میں. اب میری خواہش ہے کہ وہ وہاں جہاں جو بہت ساری چیزیں ان کے حکم کی تعمیل میں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہوگی، لیکن میں ابھی سمجھ رہا ہوں کہ اسپرچول کانسٹیپیشن یا روحانی انقباض کا شکار ہیں. تو توفیقات انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. اچھا، ہمارا پروگرام جو ہے یقیناً یہ ایک تاریخ ساز پروگرام ہے، اور اس میں جب تک سلسلہ ہے لوگ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، آپ کو محسوس کرتے رہیں گے. تو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، تمام عمر کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام، کوئی اپنے تجربات کی روشنی؟ جی، کوئی میں بڑا انسان نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زندگی کے مختلف تجربات اور حوادث نے ہمیں سکھایا، اس کی روشنی میں اگر اپنے آپ کو دوبارہ اس دنیا میں دیکھوں تو میں سب سے زیادہ توجہ خود پر دوں گا. واہ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں، اب سمجھا ہوں کہ انسان اپنی ذات کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسے جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. اور تو ہماری جو تخلیق ہے وہ بے وجہ تو نہیں ہوئی، وجہ تھی، اور وجہ بھی بڑی زبردست وجہ ہے جس کا تذکرہ بھی سورہ جن میں غالباً اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس میں عبادت کا جو تصور ہے وہ وسیع پیرائے میں دین اسلام نے اس کو پیش کیا ہے دنیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اس کے اندر ہی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو خود پہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. خوب پڑی اپنے ہی عیبوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. واہ واہ واہ. خود پہ توجہ دیں، جو جہاں پہ بھی ہے وہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ہر وقت ناشکری کے ترانے بجاتے رہتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے. ہم شکر سے بہت دور ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی میں لے لیا اور اپنے آقا کی غلامی میں لے لیا. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں بھی، میں نے اپنی بندگی کا جواب تو میں نے دینا ہے نا. تو میں اپنی ذات کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو نماز کی اذان ہوتی ہے تو مجھے گھر میں آرام کرنے کی کیسے مجھے آرام میں کیسے کر لیتا ہوں، مجھے آرام آ کیسے جاتا ہے، مجھے مسجد میں کیوں نہیں جانے کی توفیق ہوتی. تو میں خود کا چونکہ ایک جی واہ سیلف آف ڈیمینٹی، خود احتسابی، اسے عرفان ذات بھی کہہ لیں، سیلف ڈسکوری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، خود پہ توجہ دیں. سبحان اللہ. ہاں، خود پہ توجہ دیں، کیونکہ انسان جو ہے نا، یہ اللہ جل شانہ نے بہت اس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ جل شانہ نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، متوازن. اور آپ دیکھیں کائنات میں کتنے پیارے انسان آپ کو نظر میں آپ کو گزریں گے، لیکن ان کی توجہ جو ہے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. آپ دیکھیں نا، ایک ٹیکسٹائل یونٹ ہم لگاتے ہیں تو اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس میں دھاگا ہی نہ بنائے تو پھر اس کا کیا فائدہ. ناظرین، آپ نے جناب پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا کی گفتگو سنی، ان کے تجربات کا نچوڑ آپ تک پہنچا، اور جو بات انہوں نے آخر میں کی جسے عرفان ذات کا خوبصورت لفظ جو ہے وہ مجھ تک پہنچا. تو یہ عرفان ذات اگر ہمیں حاصل ہو جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے بہت سے مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اور میں نے اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ یہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو بے شمار نعمتیں، رحمتیں، راحتیں عطا کی ہیں، اب میرا معمول یہ ہے کہ تمام نمازوں کے ساتھ میں آخر میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کرتا ہوں. یہ آج کل تحریک چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اس کی طرف سے رحمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی تحریک ہے آپ کے لیے. ایک شعر کے ساتھ اجازت دیجیے، اور شعر ہے عزیزم حافظ محمد راشد سعید رانا کے لیے کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے. ناظرین، اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.